باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سارے حضرات ذرا واجب بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار عالیان کنیٹ ملوک، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالی مرتبت میں دعا ہے اللہ کریم جل وعلا ہم سب کا مل بیٹھنا، آپ کا یہ انتظام و انصرام کرنا اپنی درباری گہربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم سب کے جان مال رزق عزت اور علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میلاد محبوب کا صدقہ رب کریم سب کی نیک دلی خواہشات کی تکمیل فرمائے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ محفل پاک اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ چند معروضات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب علیہ السلام ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب حضور کب راضی ہوں گے، کیسے راضی ہوں گے، وہ بھی حضور نے فرمایا ہے۔ تو اب اس عالم جہان کے اندر، اس بزم ہستی کے اندر غور و فکر کریں۔ آپ تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس بزم ہستی کے اندر، اس عالم رنگ و بو کے اندر کتنے افراد آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئیں گے، کتنے جائیں گے، کتنے بسے، کتنے اجڑے، کتنے زلزلے آئے، کتنے طوفان آئے، کتنی بیماریاں پھیلیں، کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے لوگ لقمہ اجل بنے، پھر بھی وہی مہک دیک ہے، پھر بھی وہی چہل پہل ہے، پھر بھی وہی رنگ و بو ہے، پھر بھی وہی مستی ہی مستی ہے، کوئی کمی کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ جہاں بھی جا کر دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارا جہان یہاں پر ہی موجود ہے، چاہے وہ گلی ہو، بازار ہو، چوک ہو، اسپتال ہو، دنیا ساری کی ساری وہاں پر ہی ہمیں موجود نظر آتی ہے۔ لیکن اس خلاق عالم نے، اس مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرما رکھا ہے، ایک وقت وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن کیا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ زلزلہ برپا ہوگا اور پھر کیا ہوگا سامعین ذی وقار، زمین پھٹ جائے گی، انسان کہے گا مالک یہ کیا ہوا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور پھر فرمایا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، دریا بفر جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ یہ زمین و آسمان تہ و بالا ہو جائیں گے، ہر شے فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان، ہر شے مٹ جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو باقی بچے گی وہ صرف اور صرف رحمان و رحیم رب کی ذات بچے گی، ہر شے مٹ کے تباہ اور فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم جل وعلا زمین و آسمان کو ایک بار پھر تخلیق فرمائے گا، لیکن وہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوے نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی صفت جباری و قہاری کا اظہار ہو رہا ہوگا، اللہ کریم جل وعلا کا دریائے غیظ و غضب پرجوش ہوگا، انبیاء علیہم السلام ہاتھ باندھے سر جھکائے وہ مؤدب کھڑے ہوں گے، اور انسان کی خود غرضی کا وہ منظر پیش کیا گیا کہ حضرت انسان کی حالت کیا ہوگی، اور اس دن یہ بھی صورتحال ہوگی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جو نیک ہیں اور جو گنہگار ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، نیک الگ اور گنہگار الگ ٹیم اور گروہ اور جماعت میں ہوں گے، اور حضرت انسان کی خود غرضی کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، اس روز بندہ بھاگ رہا ہوگا، کس سے؟ اپنی آل اولاد سے، اپنی بیویوں سے، ازواج سے، اپنے والدین سے، عزیز و اقربا سے، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، اور کیا کہہ رہا ہوگا؟ رب کریم اگر میری آل اولاد کو جہنم میں ڈالنے سے میری نجات اور برات ہوتی ہے، انہیں جہنم میں ڈال کے مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، مجھے امان عطا کی جائے۔ جو دنیا میں پیار کرنے والے ہیں، جو دنیا میں کانٹا چبھ جانے پہ تڑپ جایا کرتے تھے، جو دنیا میں محبتوں کے دعوے وفا کرنے والے تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ پھر شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترسدے سی دید نو دنے راتیں، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، محمد بوٹیا چوٹھائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں، سارے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق میلاد النبی، زندہ باد۔ سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، حضور جان عالم چھوڑیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں نا، بندہ مر جائے تو ہم اسے قبر میں ڈال کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی پاس نہیں رہتا۔ جب سارے چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں، حضور جان عالم اپنے مکھڑا و دہا کے سویروں سے ہماری قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح میدان معاشر کے اندر بھی ہوگا، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم تنہا نہیں چھوڑیں گے،
حضور کسی کو پریشان حال نہیں ہونے دیں گے۔ جب ہر ایک پریشان ہوگا انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے۔ جناب آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کے پاس جانا پڑے گا۔ ہر ایک یہی سے کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے، پھرتے پھرتے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے، در بدر ہوتے ہوتے آخر کس کی بارگاہ میں آئیں گے؟ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حضور جان عالم اذهبوا الی غیری نہیں فرمائیں گے، بلکہ آقا فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں تمہاری آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ تو پھر شاعر کہتا ہے نا، اس میدان معاشر کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اڑ کر کالی کملی جب وہ آ جائیں گے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے تو معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر وہ رنگ نہیں رہے گا، پھر وہ سختی سختی نہیں رہے گی، پھر حضور جان عالم کی برکت سے، حضور جان عالم کے کرم سے رب کریم جل وعلا ان سختیوں کو بھی نرمیوں میں تبدیل فرما ڈالے گا۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ حضور جان عالم شفاعت فرمائیں گے تو پھر غور کریں، جو کہتے ہیں حضور کی شفاعت کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں، انہیں یہاں پر فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک نو مولود بچہ، نابالغ بچہ پیدا ہوتے ہی ہونے کے بعد بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو حدیث پاک کہتی ہے وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ سورہ ملک حضور جان عالم نے فرمایا جو ہر روز عشاء کے بعد پڑھ کے سوئے، قیامت کے دن یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے قاری کی شفاعت کرے گی۔ قاری حافظ کو نہیں کہتے، ہر قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ پاک عرض کرے کہ رب کریم اسے بخش دے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ گنہگار ہوا، بخشش کے لائق اور اہل نہ ہوا، تو اللہ کریم فرمائے گا کہ یہ اس قابل نہیں، تو یہ سورہ پاک جھگڑا کرے گی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ رب کریم اسے معاف کر، نہیں تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ کریم سورہ پاک کو تو نہیں، بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شہید شفاعت کرے گا، ایک عالم شفاعت کرے گا، ایک حاجی 7 لوگوں کی شفاعت کرے گا، بشرطے کہ وہ حاجی صحیح معنوں میں ہو۔ تو پھر حضور کیوں نہیں شفاعت کر پائیں گے؟ شہید بھی کرے، سخی بھی کرے، عالم بھی کرے، مولوی بھی کرے، حاجی بھی کرے، اور حضور شفاعت نہ کرے؟ سورہ ملک بھی کرے، وہ نومولود بچہ وہ بھی شفاعت کرے تو حضور کیوں نہ کرے؟ حضور جان عالم بدرجہ اولا شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور جان عالم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ اعلان کر رہا ہے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو پھر غور کریں حضور کتنی شفاعت فرمائیں گے، حضور کتنی کرم نوازیاں کریں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی ہے، اس نے دنیا میں مانگ لی، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، قیامت کے دن وہ دعا مانگ کے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ محبت سارے آ کے چھوڑو سبحان اللہ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 آفریں دی ہیں،
ایک آفر یہ تھی اپنی آدھی امت بخشوا لیں، دوسری آفر تھی شفاعت کا حق اور اختیار لے لیں۔ تو میں نے شفاعت کا حق لیا ہے، شفاعت کو اختیار کیا ہے، قیامت کے دن میں اپنے غلاموں کی شفاعت کر کے بخشوا دوں گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید سلطان الحسن شاہ صاحب گیلانی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی وفا ہونی چاہیے، ہمارے پاس تھوڑی تابعداری اور پیار ہونا چاہیے۔ جس کے دل کے اندر رئی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، حضور جان عالم اسے رسوا نہیں ہونے دیں گے، جہنم کا ایندھن نہیں بننے دیں گے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر شفاعت کا حق اختیار کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام جہنم سے اپنے غلاموں کو چھین کر جنت میں لے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ کرم نوازی ہوگی قیامت والے دن۔ اور فرمایا کہ شفاعت کا میں نے حق اور اختیار رکھا ہے تو قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر سامعین ذی وقار حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی صدق کے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ ایک بار محبت سے جس نے پڑھ لیا، اخلاص سے جس نے پڑھ لیا، عقیدت اور پیار سے جس نے پڑھ لیا، قیامت کے دن حضور اس کے شفیع ہوں گے۔ تو جس کے شفیع حضور بن جائیں پھر اسے کیا ڈر ہے، پھر اسے کون سا خطرہ ہے؟ تو پھر ہمیں محبت سے حضور کی بارگاہ میں یہ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک اور ہے، جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن عرش الہی کے ساتھ سامنے جناب آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سبز جوڑا پہن کے کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے میرے جو آل اولاد میں سے کون جنت میں جا رہے ہیں اور کون جہنم میں جا رہے ہیں۔ اتنے میں یہ ہوگا، ایک بندہ حضور کو امتی ہوگا، فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ تو جناب آدم اللہ نبی علیہ صلاۃ والسلام شور ڈال دیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہیں گے، یونادی آدمو یا احمدو یا احمدو، جناب آدم آواز بلند کریں گے، پکاریں گے، یا احمدو یا احمدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان عالم جناب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی آواز کو سنیں گے، فقال لبیک یا ابا البشر، تو فرمائیں گے اے ابو البشر کیا بات ہے؟ حضور جان عالم جب پوچھیں گے، جناب آدم فرمائیں گے، اے محبوب کریم، آپ کے غلام اور امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، اسی لیے تو ہم حضور کی محبت میں جھوم جھوم کے کہتے ہیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ محمد پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہاں جی، حضور سے دیکھا نہیں جائے گا تو ہم مچل مچل کے یہ کہتے اور پڑھتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے تو فوراً آ کے فرشتوں کو روک ڈالیں گے۔ ہاں بھائی رکو، کیا معاملہ ہے؟ فرشتے اللہ کے امر سے حضور کی اطاعت کریں گے۔ حضور فرمائیں گے اسے واپس لے کے چلو میزان عمل پر، پھر اسے میزان عمل پہ لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ جب اعمال تلیں گے تو ظاہر سی بات ہے محبت گناہ جرم پہلے زیادہ تھے، اسی لیے وہ ادھر لے جا رہے تھے۔ پھر حضور اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، جی ذرا محبت لا کے چھوڑو، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ ایک پرچی حضور نکالیں گے اپنی جیب سے، چٹا کاغذ، لیکن اس کی اہمیت بڑی ہوگی۔
اسے جب رکھیں گے نا ترازو کے سیدھے پلڑے میں، الٹے پلڑے میں ہوتی ہیں ہوں گی ہماری برائیاں، ہمارے جرم، اور سیدھے پلڑے میں ہماری نیکیاں اور ہمارے اچھے عمل ہوں گے۔ جب اس سیدھے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، برائیوں اور جرموں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد رب کریم جل وعلا اسے بخشش کے پروانے عطا کرتے ہوئے جنت بھی الاٹ فرمائے گا۔ پھر وہ پوچھے گا، وہ بندہ، وہ شخص کہے گا کہ من انت، اے سونے اخلاق والے اور سونے اوصاف والے، آپ کون ہیں؟ حضور جان عالم فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، اور میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ جو تجھے انعام و اکرام عطا کیا جا رہا ہے، یہ جو تو نے مجھ پہ محبت سے درود پڑھا تھا، میری ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا، یہ اس کا انعام اور صلہ تجھے دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی لیے اعلیٰ حضرت مچل کے کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد۔ اللہ کریم کی جو جنت ہے نا، اسے بسانے کے لیے مصطفیٰ کرم کریں گے، اور حضور بسائیں گے اپنے کرم سے، ہمیں جہنم سے کھینچ کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ محبت سے کہا دے سبحان اللہ۔ تو اس لیے معزز سامعین عزیز وقار، حضور علیہ السلام کی شفاعت ہر ایک کے واسطے ہوگی، لیکن ہر ایک اس کے واسطے جو حضور کا تابعدار ہوگا، جو حضور کا حبدار ہوگا۔ میدان عمل میں ایسا ساری کمزور ہے، نمازہ روزے جیسا موسم ناز پہ پڑھنے سے لاڈلی امت ایسا چوکھے لاڈلے ہیں، بہت سارے چوکھے لاڈلے ہیں، اس واسطے میدان عمل وچ بھی کمزور ہے۔ لیکن حضور نے پیار ہویا نا، حضور نے محبت ہوئی، حضور نے وفا ہوئی، تو پھر اللہ کرم نوازیاں کرسی تو سرکار اس محبت کی میں قبول فرما سن۔ اس تکو نا ایک بار کو دنیا جی پڑھے آسی نا محبت نا تخلوص نا درود پاک، حدیث پاک ہے نا، تو سرکار علیہ السلام نے اس کی شفاعت کی اور کریں گے۔ اسی طرح ہر غلام اور امتی پہ حضور کی کرم نوازیاں ہوتی رہیں گی، اور اللہ کریم مہربانیاں فرمائے گا۔ اور اگلی حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر، جس طرح محسن آپ نے کہا تھا جی مقام محمود، تو مقام محمود کیا ہے؟ سارے انبیاء کے ممبر سجا دیے جائیں گے، بٹھا دیے جائیں گے۔ حضور کا جو ممبر ہوگا وہ بڑی سج دھج کے ساتھ مقام اعلیٰ پہ رکھا جائے گا، وہ مقام محمود ہوگا جہاں تک کسی کی کوئی رسائی نہیں ہوگی۔ حضور جان عالم اپنے اس الگ ممبر پر عزت اور شان سے بٹھائے جائیں گے۔ اور یہ جو میدان معاشر ہے نا، دیکھیں اللہ کریم سے کون سی شاید چھپی ڈکی ہے، اللہ کو کوئی نہیں پتا کیڑا جنتی ہے اور کون سا جنمی ہے، سب پتا ہے۔ کیوں اللہ کریم نے یہ اتنا انتظام و انسلام کرنا ہے؟ کیوں اتنا یہ جناب میدان معاشر کا میلہ سجایا جائے گا؟ یہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی شان محبوبی دکھانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، غیر کے در پہ نہ جاؤ، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ رب کریم جناب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے دروازے پر پھیرے گا۔ جاؤ، پھر تمہارے لیے اللہ کافی تھا تو مانگو، مانگنے کی تو جرت نہیں ہوگی، پھر سہارا لیں گے تو پھر انبیاء کے پاس جائیں گے۔ تو جب پتہ ہے ہم نے پڑھا سنا کہ حضور ہی شفاعت کریں گے، پھر ادھر کیوں جائیں گے؟ اللہ دل میں ڈالے گا پہلے ادھر جاؤ، ٹھوکریں کھا کھا کے آؤ گے تو پھر تمہیں قدر ہوگی، پھر تمہیں جو چیز بڑی محنت اور تکلیف کے بعد ملے اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کریم جل وعلا کو پتہ ہے سارا کچھ، لیکن صرف اور صرف قیامت کے دن اپنے محبوب کی شان محبوبی دکھانے کے واسطے میدان معاشر کو بپا کیا جائے گا۔ دنیا والوں جو نہیں مانتے تھے، آج دیکھو مانو اور ماننا پڑے گا کہ حضور کی شان عرفہ والا ہے۔
اللہ نے حضور کو یہ شان اور اختیار عطا فرمایا ہے، اگر تمہیں کوئی رب سے چھڑا سکتا ہے وہ صرف اور صرف حضور کی ذات والا صفات ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، مجھے سارا شاید نہیں آتا، کہ خدا کا پکڑا جسے پکڑے خدا اسے چھڑائے محمد، جسے پکڑے محمد اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ پکڑے حضور تو شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ جیسے اب مثال پیش کر دوں، ایک بندے کا بیٹا ہے، سخت شرارتی ہے، سخت لونا ہے، ایک ہم فکرہ استعمال کرتے ہیں شیطان، عام آنے نے یہ جہاں تک بہت شیطان ہے، یہ فکرہ استعمال نہ کریا کرو۔ جڑی بزرگ نا، جڑی لوگ دین سمجھ رکھن والے، وہ آنے کہ نسبت اور مشابہت بھی پیڑی ہونی ہے، پیڑیاں نہیں۔ تو اس واسطے یہ نہ آکھیا کرو یہ سارا جاتک بڑا شیطان ہے، جیسا شیطان آکسو تسی نسبت اور مشابہت شیطان نہ رلنی ہے۔ قرآن اے نہ وہ تاثیر اس کی چوکھی حاصل ہوئی گئی ہے، اس واسطے شرارتی آکھیا کرو، شریر آکھیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اے لفظ ایسا استعمال نہ کرو جیڑا کہ ایک انسان نشانی شان نہیں ہے۔ باقی اس میں تو سب کی جی آخنے رہنے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن شیطان نہیں آخنا چاہیے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، شرارتی ہے، روز باپ کو گلے آتے ہیں، شکوے آتے ہیں، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی جناب کوئی کتاب پھاڑ دی، کسی کی جناب کوئی اور معاملہ کر دیا، کرتے کراتے روز شکوے شکایتیں۔ باپ روز مارنے کو آتا ہے چھوڑ دیتا ہے، مارنے کو آتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ایک دن فل تیار ہو گیا، چھوڑوں گا نہیں، ہڈی پسلی توڑ دینی ہے، اس نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں بچے گا۔ اسے بھی آج پتہ چل گیا بھائی آج میری فل پٹائی ہونے والی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ شرارت کر کے، وہ جرم کر کے، وہ غلطی کر کے پھر ابے کے گھر نہیں جائے گا، پھر وہ ابے کے لنگوٹیے کو تلاش کرے گا۔ جو صحیح گوڑا سنگی ہے، اس کا پکا سنگی دوست ہے، اس کے پاس جائے گا، جس کی ابے نے ساری زندگی نہ موڑی ہو، ساری زندگی جس کی لاج رکھی ہو، اس کے پاس جا کے کہے گا چاچا آج بچا لے، آج ابا نہیں چھوڑے گا، مہربانی کر۔ اب چاچا پھر ساتھ جائے گا، دروازے پہ دستک دے گا اور اسے اپنے پیچھے ایسے کھڑا کر لے گا کہ تو چھپ جا میرے پیچھے، آگے نہ ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو نکلتے ساری برس جائے تجھ پر، اس لیے چھپ جا میرے پیچھے۔ آج وہ بہت غیظ و غضب میں ہے۔ تو معزز سامعین، دروازہ کھٹکا، ابا جی کے تیور بدلے اور جناب خیال کیا کہ آ گیا وہ شریر، آج نہیں چھوڑوں گا، دروازہ کھولتے ہی اسے پیٹتا ہوا اندر لے کے آؤں گا۔ جیسے ہی غیظ و غضب میں مبتلا اور جب خون آنکھوں میں اترا ہوا، جب وہ غصے سے بھرپور دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا تو کھولتے ہی وہ موم ہو جاتا ہے کہ مکھڑا یار جو نظر آ گیا، اپنے یار کو دیکھ کے کہتا ہے او بھائی تو کدھر؟ وہ کہتا ہے آج تیرا یار بن کے نہیں آیا، آج اپنے بھتیجے کا سفارشی بن کے آیا ہوں، اس لیے لاج رکھ جو ساری زندگی رکھتا رہا ہے، آج کچھ نہ کہیں اسے معاف کر دے۔ پھر ابا جو ٹھنڈا ہو گیا تو کہنے لگا آج تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینی تھی، لیکن یار کی یاری نے مار دیا، قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، اللہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوگا، صفت جباری اور قہاری کا اظہار ہوگا، رب کہے گا نہیں چھوڑوں گا آج۔ مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے آنا لہا، آؤ میرے لیے، آؤ میرے پیچھے، میں ہوں تمہارے لیے۔ حضور آگے کھڑے ہوں گے، امت پیچھے کھڑے ہوگی، حضور بارگاہ رب کریم کے اندر عرض کریں گے رب کریم میں آیا ہوں۔ اللہ کریم جب دیکھے گا فرمائے گا سونا لاج رکھنی پڑے گی، آج ان کی گنہگاری کو دیکھوں یا پھر تیری یاری کو دیکھوں، یار کی یاری کے صدقہ ان کی گنہگاری کو معاف فرما دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور جان عالم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آپ مقام محمود سے اٹھیں گے، عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، سر سجدے میں ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا سونا محبوب سر اٹھا لیجئے،
سر اٹھائیں اور فرمائیں آپ کی بات سنی جائے گی۔ اے محبوب مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اے محبوب شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اس میں عاشق نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، وہ سما کتنا عزیز شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آپ کی ساری امت بری ہے، ساری امت بری ہے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر بھی کوئی تھوڑی کوالٹی ہوگی، ہمارے اندر بھی کوئی رئی کے دانے جتنا ایمان باقی موجود ہوگا، تو حضور جان عالم کرم نوازی فرمائیں گے، اور حضور جان عالم کی شفاعت سے ہماری بگڑی سنورے گی۔ ہمارے پاس وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہمارے پاس اللہ رسول کی بارگاہ میں دینے اور دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس ہے تو صرف حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور جان عالم کی رحمت پر ہمیں بھروسہ اور تقیہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کریں، وفا کریں، تو قیامت کے دن شفاعت بھی ان کی ہوگی جن کے دامن حیات کے اندر حضور کے ساتھ وفا ہوگی یا حضور کے ساتھ پیار ہوگا۔ ایک پیار کے حوالے سے بات عرض کر دوں اور گفتگو ختم۔ معزز سامعین عزیز وقار، پیار کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہم انہیں کہتے ہیں، بڑی بزرگ ہستی ہیں، علم کی دنیا میں بڑا مقام ہے، فقر کی دنیا میں بھی ان کا کوئی ثانی کوئی نہیں۔ آپ کو لکھنی تھی کیا؟ تفسیر نعیمی، تفسیر نعیمی لکھنی تھی، تو کیا کیا؟ دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور حضور سے اجازت طلب کروں۔ مالکان اجازت تو ویسے پھر سواد کچھ اور ہی ہونا، کیا خیال ہے؟ اجازت طلب کروں، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ بخاری شریف آج قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ بخاری ہے، اور اس کے معتبر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جناب امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تو روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے لکھی ہے، اور جب حدیث پاک لکھتے تو کیا کرتے؟ پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، خوشبوئیں لگاتے، پھر حدیث پاک لکھتے۔ جب حدیث پاک لکھی جاتی 4-5 تو پھر اٹھا کے نا حضور کے روضے کے سامنے جا کے کہتے یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا نذرانہ قبول فرما لیں۔ تو حضور نے اتنی مقبولیت عطا کی ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ تو جناب حکیم الامت نے بھی کیا کیا؟ اجازت مانگنے گئے تو پہلے پھر مکہ زاد شرف میں جا کے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ پاک میں حاضری دی، رات کا وقت تھا، عشاء کے وقت پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، نماز عشاء پڑھی، جا کے سو گئے۔ صبح اٹھے، خیال آیا اللہ کا قرآن نبی کا فرمان لکھنا ہے تو کیوں نہ ایسا کروں کہ خریداری بھی حضور کے شہر سے کر لی جائے۔ پھر آپ نے اوراق خریدے، سیاہی خریدی، قلم خریدے، ایک پارکر کمپنی کا پین آپ کو بڑا پسند آ گیا، وہ پین پسند آیا، اسے اٹھایا، دیکھا، لکھا، جانچ پڑتال کرنے کے بعد جب قیمت پوچھی تو پھر مسئلہ اور ہو گیا کہ اس کی جو قیمت تھی اس سے آدھی قیمت سے بھی تھوڑے پیسے آپ کی جیب میں تھے، مثلا 100 روپیے نہ سی تو 30 روپیے جیب میں پے سن، تو پھر کیا ہونا؟ جس طرح قیمت کھولنا میں تو پھر چپ کری کے ساتھ رکھنے ہٹانے آنی ٹھیک ہے کہ نہیں نہ، یا پھر نقص کڑی چھوڑنے آ۔ آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے یار میں نہیں لے سکتا، رکھ لو۔ آگے واپس سوئے، صبح سویرے تہجد کے لیے، فجر کے لیے حضور کی سونی مسجد نبوی شریف میں گئے،
پڑھ پڑھا کے فارغ ہوئے، ریاض الجنہ میں بیٹھے، آنکھیں بند کیے، حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہیں، سامعین ذی وقار بندہ آیا، کان میں سرگوشی کرتا ہے، پاکستان کے شہر گجرات سے آئے ہو، تمہارا نام احمد یار ہے۔ یہ جب سنا تو دھچکا لگا، ششدر ہوئے، یہ کون ہے جس کو میرا نام بھی پتہ ہے، میرا پتہ بھی پتہ ہے کہ میں پاکستان کے شہر گجرات سے آیا ہوں، احمد یار میرا نام ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ تو جب آنکھیں کھولی دیکھا تو وہی دن والا دکاندار تھا، اور ہاتھ میں قلم بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے، کہتا جناب یہ بھی قبول کرے۔ فرمایا میں نہیں لے سکتا، پیسے کوئی نہیں۔ اس نے کہا پیسے کس نے مانگے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے میرا پتہ کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگا بتانے والوں نے تو بتایا ہے، اور کس نے بتانا ہے؟ پھر اس نے حال دل سنایا اپنا۔ اس نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے ادھر مدینہ پاک کی فضاؤں میں رہ رہا ہوں، بڑے ٹائم سے، بڑی بڑی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی ہیں۔ عرض کیا کہ رب کریم تو نے مجھے فضائے مدینہ تو عطا فرما دی، اور دیدار شہ مدینہ بھی عطا فرما۔ بڑی بار عرضیاں پیش کی ہیں، بڑی بار دکھڑے سنائے ہیں، اپنے دل کو حضور کی محبت سے معطر اور معمر کر کے آنکھوں کو فرش راہ بنا کے بیٹھا رہا، اور زبان حال سے یہ کہتا رہا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو دید کی ہے آرزو یا رسول اللہ، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے۔ بڑی بار کہا لیکن بات نہ بنی، بڑی بار عرضیاں پیش کی، بڑی بار دکھڑے سنائے، بڑی بار کہا اے علم نشرح دے سینے والیا، اے شہنشاہ مدینے والیا، تیری دید لئی اکھیاں دبوہا کھولیا، آوی جاہن میرے مدنی ٹھولیا، لیکن بات نہ بنی۔ کل جب آپ میری دکان پہ آئے واپس چلے گئے، میں رات کو جا کے سویا، میرے مقدر جا کے مصطفیٰ جان عالم نے کرم نوازی کی، مکھڑے و دعا کے دیدار سے مشرف باد کیا۔ فرمایا کہ ایسا کر کہ اب دیدار مل چکا ہے تو جا چلا جا فلاں مقام پر، پاکستان کے شہر گجرات سے آیا میرا احمد یار ہے، اسے یہ قلم جا کے دینا، یہ پین دینا، اور کہنا کہ یہ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کہنا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ معزز سامعین، بات ہے محبت کی، بات ہے اپنے عشق کی، اور بات ہے اپنی وفا کی۔ حضور سے جب وفا کی جائے، حضور سے پیار کیا جائے، حضور سے وفا ہو تو مصطفیٰ جان عالم پھر محبتوں کے اور وفاؤں کے جواب محبت اور وفا سے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر جذبہ صادق ہو تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ جذبہ صادق ہونا چاہیے۔ ہون اگلی تا آخری گل تو سنی توجہ دلانے واسطے کہ فکرہ بولیا اس میں پوری گفتگو وچ، اس نے پر توجہ دلاسا تے اس تو بعد گفتگو ختم۔ عبدالحمید ثانی، سلطان عبدالحمید ثانی، اے ڈرامہ بھی لگنا سی، تکیا اسی ایک رہے، میں نے کلپ تکیا نکا جا تے اس واسطے میں پتا تے تان سے سنان لگا۔ اے ڈرامہ جڑا پیش کیتا گیا نا جی، ارطغرل غازی بھی، اور اے بڑیاں بزرگ ہستیاں سن، اے وقت نے ولی سن، انہاں دے تخیل جا پیش کیتا ہے تے اس نے بہت سارے لوگاں اس نے بے حرمتی بھی شروع کیتی ہے تے اس واسطے نا پٹھے سیدھے بلائی کہیں تے اے بڑیاں بزرگ ہستیاں تے انہاں نے جس طرح ذات نہ احترام ہے اسی طرح انہاں نے نا بھی احترام ہے۔ پاپڑ بھی کڈی چھوڑے نے، ٹھیک ہے جی، ارطغرل غازی تے اس طرح نے وہ جائے جائے پہ رول لیندہ ہے۔ اس واسطے جڑے اللہ نے محبوب اور مقبول انہوں نے ہر چیز نے احترام ضروری ہے۔
تو سامعین اس سلطان عبدالحمید ثانی رحمت اللہ علیہ اس سلطنت عثمانیہ وچوں ایک بادشاہ گزرے، بڑے عاشق رسول سن، انت عشق سی۔ انہوں نے کارنامہ کڑا کیتا جو مسجد نبی شریف نے تعمیر اور توسیع کا کم شروع ہویا نا، تو انہاں بندے چونے، بندے کیڑے چونے؟ پہلا تو جناب جاتک لوڑے نے، سارے جڑے اپنے ٹیم تیار کیتی نے اس نے واسطے جاتک سارے سونے، ودو ود سونا جاتک چنے۔ ان بچوں کو پھر کیا کیا؟ قرآن حفظ کروایا، پھر عالم دین بنوایا، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، پھر اپنے اجداد کے آباء و اجداد کے حوالے کیا، فرمایا اب انہیں اپنے اپنے ہنر سکھاؤ، اپنے علوم و فنون ان کے اندر منتقل کرو۔ رگڑائی والا، کوئی کٹائی والا، کوئی جناب ٹھکائی والا، کوئی جناب کڑھائی والا، جو جو معاملات تھے اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے کام سیکھا۔ جب سیکھ کے مکمل کاریگر بنے، آپ نے ان کو مسجد نبوی شریف میں جب لا کر کام سونپا تو کہا کہ جتنی دیر کام کرنا ہے باوضو کرنا ہے، اور جتنی دیر کام کرتے رہنا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے یا سونے نبی کا فرمان پڑھنا ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ پھر 12 میل مدینہ پاک سے باہر ایک مقام منتخب کیا، اس مقام پر پتھروں کو رکھ کے کاٹا گیا، تراشا گیا، ان کے اوپر کڑھائی لکھائی کا معاملہ کیا گیا، اور پھر انہیں مکمل طور پہ تیار کر کے اونٹوں پر لاد کے لایا جاتا مدینہ پاک مسجد نبوی شریف کے اندر، وہاں پہ لگا کے فٹ کیا جاتا۔ اگر کوئی فٹ نہ آتا اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی، تو وہاں عبدالحمید ثانی کچھ کرنے نہیں دیتے تھے، ایسے ٹھکورنے بھی نہیں دیتے تھے، فرماتے کہ مت کرو ایسا کیونکہ رسول اللہ کے علام میں خلل نہ آ جائے۔ پھر اونٹوں پہ لادا جاتا اور 12 میل مدینہ پاک سے باہر نکال کے اسی مقام مخصوصہ پر پھر اس کی جو مرمت کرنی پڑتی وہ کر کے لاتے اور اسے پھر وہاں پہ فٹ کرا دیتے۔ یہ عشق کا عالم اور انتہا ہے۔ عبدالحمید ثانی وقت کے بادشاہ ہے، ایک بندہ پھنس گیا، معاملات دنیا اور معاملات زندگی میں مقروض ہو گیا۔ توجہ سے سنے، آخری گل ہے، اس تو بعد انشاءاللہ دعا کر سکتے تھکے تو نہ ہو جی، ایک بار پھر آکی چھوڑو سبحان اللہ۔ آپ نے می ویسے میت کو رہی سی، آج میں تقریر کری گنسا چھٹی ہوئی پہ سی، پر گلا چلی گیا تو اللہ کی تا کم بنی گیا، محبت رکھی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ راتی منگلا تقریر کیتی ہے تو بالکل پانی پھر یہیں کری کے منگنے سا، یہ حال ہوئی گیا سی الحمدللہ۔ انہوں نے بڑا اللہ کی تا نظام، اے حضور نہیں بس محبت ہے، سرکار دی سناخانی نے صدقہ ہے، اللہ کریم اے ٹٹھیاں گڑیاں بھی ٹوری چھوڑنا۔ ہاں جی، اس واسطے پیار اور محبت ہونا چاہیے نا، جذبہ خالص ہوئے تو اللہ کرنا راہ کھلی گئی نہیں، سامعین خالص ہوئے تو اللہ کرنا راہ کھلی گئی نہیں۔ سامعین اسی وقار عبدالحمید ثانی کے پاس بندہ آیا، کون تھا وہ؟ مقروض تھا، قرضے میں دب گیا، پھنس گیا۔ جب کوئی پاسا نہیں رہتا بندے کا، ہر پاسیوں وہ کیا آنے جدو ہر پاسیوں رہ گئیے تو نبی دے در تے پھر بہ گئیے ہیں جی، جدو کچھ پاسے جو گاری نہ رہنا پھر اللہ رسول بندے کی یاد اشنا، تو پھر یاد آئی جدو سرکار نہیں تو رویا پٹیا راتی چنگا بل کری کے، تو پھر میں جس رات سے کیتا کہ اگر جذبہ صادق ہو تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، بس خلوص ہونا چاہیے۔ جب رویا صدق دل سے حضور کو پکارا، رات کو روتے روتے سو گیا، مقدر جاگ گئے، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا حضور جان عالم نے کہ اے میرے غلام پریشان نہ ہو، یا عبدالحمید ثانی کے پاس، اسے کہنا وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ کہنا کیا ہے؟ اسے جا کے کہنا کہ مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے، میرا قرض ادا کر، پھر وہ تجھ سے دلیل بھی مانگے گا۔ ایسے ہی تو نہیں نا بات بنتی، ہر دوسرا بندہ جا کے کہے مجھے حضور نے بھیجا ہے تو سلطان تو سڑک پہ آ جائے گا،
روز لوگوں کے قرضے اتار کے دلیل بھی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ حضور جان عالم نے فرمایا دلیل یہ ہے ہر روز ہر رات وہ میری بارگاہ عالی ناز کے اندر درود پاک کے نذرانہ پیش کرتا ہے. وہ تعداد 500 تھی یا 1000 تھی. فرمایا آج رات بھی وہ پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے بھول گیا, پتہ نہیں تعداد پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسے کہنا کہ تیری تعداد پوری ہو چکی تھی. بس یہ دلیل دو گے وہ مان جائے گا. سامعین عزیز وقار وہ بندہ پہنچا دربار میں تو اس نے آ کے بات کہی. بادشاہ تھا وزیر سلطان عبدالحمید ثانی کا. اس سے کہا کہ سلطان نے میرا قرضہ دینا ہے تو مجھے ملاؤ اس سے. وہ ملا, سلطان کو بات بتائی, میں اس طرح مقروض ہوں, مجھے حضور پاک نے بھیجا ہے, میرا قرضہ ادا کر دو. تو حضور نے سلام بھی پیش کیا ہے اور اس طرح فرمایا ہے. تو سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا کہ بتاؤ حضور نے کیا فرمایا ہے. کہنے لگا حضور نے فرمایا میرے عبدالحمید سے کہنا. سلطان نے کہا رک جا, ایک تھیلی رقم کی بھری ہوئی تھی. فرمایا پھر کہو میرے محبوب نے کیا فرمایا. اس نے کہا حضور نے فرمایا تھا میرے حمید سے کہنا. فرمایا رک, ایک اور تھیلی رقم کی دی. کہا کہ پھر کہو میرے محبوب نے کیا کہا تھا. اس نے کہا حضور نے فرمایا میرے حمید سے کہنا. سامعین عزیز وقار میرے حمید یہاں پر بھی ہے. حضور نے اس دکاندار کو بھیجا, فرمایا میرے احمد یار کو دے آؤ. تو احباب عزیز وقار میرا احمد یار اور میرا حمید مصطفیٰ جان عالم پکارتے ہیں. آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے حضور میرے ہیں, حضور میرے ہیں. مزہ تب ہے جب حضور فرمائے یہ غلام میرا ہے, یہ نوکر میرا. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. تو حضور یہ فرمائیں گے تب جب ہمارے پاس ایمان ہوگا, محبت ہوگی, وفا ہوگی, تابعداری ہوگی, تو کرم نوازی بھی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کریم کے اذن سے مہربانیاں بھی فرمائیں گے, شفاعت بھی فرمائیں گے, کرم اور فضل بھی فرمائیں گے. اور حضور جان عالم کے کرم سے ہی ہماری بات بنتی ہے. تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار حضور جان عالم کے پکے سچے غلام اور امتی بننے کی کوشش کرو. ارادہ اور یہ پختہ ارادہ کرو اپنے دل کے ساتھ. میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھاؤ اور وعدے کرو, ایسا نہیں. کوئی نہ وفا کر سکے گنہگار ہوگا. اپنے دل سے عہد کریں, کوشش کریں گے میدان عمل میں کہ ہم بھی پورا اتر سکیں. اگر کمزور پڑ گئے تو کم از کم حضور سے زندگی بھر وفا کرتے رہیں گے, حضور سے پیار کرتے رہیں گے, حضور سے محبت والے آنا کرتے رہیں گے. حضور کی محبت ہوگی, حضور سے وفا ہوگی, حضور کی تابعداری اور حضور سے پیار ہوگا. ہر میدان کے اندر فتح ہمارا مقدر نصیب بن جائے گی. تو دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں اپنے حبیب لبیب کی کما حق ہو محبت نصیب فرمائے. اور رب کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار گوربار میں قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.